کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی اسٹائل سے، کسی نہ کسی طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا ایک ذہن رکھتے ہیں، وہ اسی حساب سے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے، ہمارا مزاج یہی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک قوم قبیلے کے رسوم اور رواج اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم میمن لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک قوم کی تہذیب اور ثقافت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قوم، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت۔ جیسے ہمارے ہاں سندھ میں اجرک کا دن منایا جاتا ہے۔ سندھ حکومت نے گاڑیوں کے پیچھے جو پلیٹ لگتی ہے، نمبر پلیٹ، اس پہ اجرک کے نشان کو لازم کر دیا ہے۔ تو یہ سارے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے۔ کوئی اپنے ذہن سے زندگی گزارتا ہے، کوئی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے قبیلے کے رسوم اور اس کے رواج کو فالو کرتا ہے، اور کوئی اپنی قوم اور اس میں جو معروف ثقافت اور تہذیب ہے اس کو اختیار کرتا ہے، اور اس کی نظر میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے خلاف وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جن لوگوں پہ قومیت کا بھوت سوار ہوتا ہے اور ان کے نزدیک قوم کی ثقافت اور قوم کی تہذیب کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، آپ ان کے سامنے ان کی ثقافت کی تذلیل کریں، توہین کریں، تو وہ مرنے مارنے پہ آ جائیں گے۔ آپ کسی سندھ کے قوم پرست کے سامنے سندھی ٹوپی کو زمین پہ پھینک کے اس کو بوٹ کے نیچے رون دیں، وہ مرنے مارنے پہ آ جائے گا۔ تم نے میری ماں سندھ کی توہین کی ہے۔ سندھ ماں، سندھ کو ماں کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مغرب کے رہنے والے ہوں،
چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ پنجابی اور سرائکی ہوں، چاہے وہ پٹھان اور بلوچ یا بیروہی ہوں، چاہے وہ ملائی یا تھائی ہوں، چاہے وہ انگریز ہوں، چاہے وہ افریقی ہوں، چاہے وہ آسٹریلی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اس پوری امت مسلمہ جو مشرق اور مغرب شمال جنوب میں پھیلی ہوئی ہے، ان سب کو ایک اسٹائل، ایک طریقے کا پابند کر دیا ہے کہ تم سب نے اس طریقے کو فالو کرنا ہے، تم سب نے اس اسٹائل کو فالو کرنا ہے، تم سب نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور وہ طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن چونکہ امت مسلمہ اپنی ڈگر سے ہٹ گئی ہے، اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے، اپنی اصل کو بھول گئی ہے، اپنی منزل سے آگے پیچھے ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی اپنے دماغ سے چلتا ہے، کوئی اپنی برادری اور قبیلے کے حساب سے چلتا ہے، اور کوئی اپنی قوم اور اپنے علاقے کے حساب سے چلتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہمیں اور کسی کی طرف نہیں دیکھنا، نہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ ہم اتنے آزاد نہیں ہیں کہ ہم اپنے فیصلے اپنے دماغ سے کریں، اور نہ ہی ہمیں برادری اور قبیلے کے رسوم اور رواج کو دیکھ کے چلنے کی اجازت ہے، نہ ہی ہمیں اپنی قوم اور اپنی قوم کی تہذیب اور ثقافت کو دیکھ کے چلنے کی اجازت ہے، بلکہ ہم سب کے سب پابند ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر کام، ہماری زندگی کی ہر حرکت، ہماری زندگی کے دن بھی اور رات بھی، اور ہماری تجارت بھی، ہماری زراعت بھی، ہماری خوشیاں بھی، ہماری غمیاں بھی، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر گزر رہی ہو۔ اور دیکھیں، قوم، قبیلہ، برادری، اہل زبان، اہل علاقہ، چاہے کتنے بڑے فلسفی ہوں، چاہے کتنے بڑے دانشور ہوں، چاہے کتنے پڑھے لکھے ہوں، اور ان کے طے کردہ رسوم اور رواج چاہے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے طے کیے ہوں، لیکن اس میں غلطی کا امکان ضرور رہتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جج فیصلہ کرے، اس کے فیصلے میں غلطی کا امکان ہے، چونکہ وہ انسان ہے۔ لیکن نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی ہے اور دکھائی ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں، وہ وحی کی زندگی ہے۔ کس کی زندگی ہے؟ کس کی زندگی ہے؟ وحی کی زندگی ہے۔ وحی یعنی اللہ کی بتائی ہوئی زندگی ہے، اور اللہ غلطی سے پاک ہے۔ اللہ نے کہا ماں کو یوں ہونا چاہیے، اللہ نے کہا باپ کو یوں ہونا چاہیے، اللہ نے کہا اولاد کو یوں ہونا چاہیے، اللہ نے کہا وزیر کو یوں ہونا چاہیے، بادشاہ کو یوں ہونا چاہیے، وڈیرے کو یوں ہونا چاہیے، اور چودھری کو ایسا ہونا چاہیے، اور خاوند کو ایسا ہونا چاہیے، اور بیوی کو ایسا ہونا چاہیے، اور پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، اور ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے تجویز کیا ہے، اور اللہ کے تجویز کیے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ غلطی سے پاک ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت وہ بھی غلطی سے پاک ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہوگی کہ اتنی مدلل اور محقق اور اتنی کنفرم زندگی اور طریقہ اور آپ کا اسٹائل، اس کو چھوڑ کے لوگ ایرے غیروں کے پیچھے چل رہے ہوں اور ان کی زندگیاں گزار رہے ہوں،
اور ان کے طریقے پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں، یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ ہمیشہ انسان ٹھوکر تب کھاتا ہے جب اپنے نبی کے طریقے سے ذرا ہٹتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ مسلمان بھی ٹھوکر کھائے گا، کافر بھی ٹھوکر کھائے گا، دیندار بھی ٹھوکر کھائے گا، دنیا دار بھی ٹھوکر کھائے گا تو مار کھائے گا۔ دنیا میں جس کسی کو جب کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تو اس موقع کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت میں، اپنے نبی کے طریقے میں، اپنے نبی کے اسٹائل میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے، جو اختیار کرے گا اس کی زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ جو تاجر ہمارے نبی کے طریقے کو اپنائے گا اس کی تجارت بابرکت ہو جائے گی۔ جو ملازم ہمارے نبی کے طریقے کو اپنائے گا اس کی ملازمت بابرکت ہو جائے گی۔ جو حاکم ہمارے نبی کے طریقے کو حکومت میں اپنائے گا اس کی حکومت میں برکت آ جائے گی۔ جو خاوند، جو بیوی اللہ کے نبی کا طریقہ اپنائیں گے ان کی زندگی میں، ان کے ازدواجی تعلقات میں، ان کی گھریلو زندگی میں برکت آ جائے گی۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی کا طریقہ اپنائے اور اس کو کوئی نقصان ہو جائے، نبی کا طریقہ اپنائے اس پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، نبی کے طریقے کو اپنائے اور اس کا انجام برا ہو جائے۔ ایسے نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہر مسلمان کا اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ کر میں کبھی مار نہیں کھا سکتا، میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی مجھ پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، کبھی مجھ پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس پر مسلمان کا ایسا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہٹانے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا ہجرت کا ارادہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو نکل جاؤں گا، آج رات کو میرے بستر پہ آپ نے سونا ہے، اور یہ امانتیں ہیں، صبح کو جن جن کی یہ امانتیں ہیں یہ ان کو واپس کرنی ہیں، اور یہ امانتیں واپس کر کے جلدی سے آؤ اور آ کر مجھ سے مدینے میں ملو۔ اس زمانے میں اس کا نام تھا یثرب، ابھی مدینہ نام نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت علی آئے اور آ کے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی رات کو نکلے دیر سے، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر ان کو لیا، 2 اونٹنیاں لیں اور وہاں سے چل سو چل غار ثور پہ چڑھ گئے اور وہاں اندر چھپ گئے۔ 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ ادھر پیچھے یہ ہوا کہ حضرت علی جب آ کے سوئے بستر پر تو اللہ کی شان اسی رات کفار کا مشورہ ہوا کہ محمد کو سب نے مل کے شہید کرنا ہے۔ ایک قبیلہ شہید کرے گا تو ان کے قبیلے والے اس سے قصاص لیں گے، اس کا آدمی مار دیں گے۔ جب سارے ہی مل کے حملہ کریں گے تو پھر تو کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ سارے عرب کے ساتھ تو محمد کا قبیلہ بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم تو لڑ نہیں سکتے، لہٰذا دیت پہ بات آ جائے گی، 1-2 اونٹ دینے پڑیں گے، جانی چھوٹ جائے گی۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نکل گئے اور حضرت علی وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ جب صبح کا ٹائم قریب ہوا ان کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نکلا ہی نہیں۔ اندر گھسے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی کو اٹھا کے بہت مارا، بہت مارا۔ بتاؤ محمد کہاں گئے؟ کہ پتہ نہیں کہاں گئے، مجھے کیا پتہ کہاں گئے۔ بالآخر مار مار کے وہ وہاں سے نکلے اور ہمارے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے وہاں غار ثور پہ۔ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت علی نے امانتیں واپس کیں اور وہاں سے دوڑ لگائی اور آ کے اللہ کے نبی سے ملے مدینے میں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا جبکہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ آج کی رات اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی پلاننگ ہے، سازش ہوئی ہے، پروگرام بنا ہوا ہے، تو آپ کو ڈر نہیں لگا
کہ میں حضور کے بستر پہ لیٹوں گا، وہ تلواریں جو حضور پہ چلنی ہوں گی وہ مجھ پہ چل جائیں گی، میرے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو آپ کو ڈر نہیں ہوا؟ حضرت علی فرمانے لگے نہیں، ڈر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھے لٹاتے وقت فرمایا تھا، علی صبح امانتیں واپس کرنا اور پھر آ کے مدینے میں ملنا۔ میرے دل نے یقین کر لیا کہ صبح کو امانتیں بھی واپس کر پاؤں گا اور مدینے میں جا کے حضور سے بھی مل پاؤں گا۔ حضور نے کہہ دیا ہے کہ ملنا ہے، جس کا مطلب ہے ملنا ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ امانتیں واپس کرنی ہیں، اس کا مطلب ہے واپس کرنی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اجی اگر سنت کو اپنائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، سنت کو اپنائیں گے یہ کام کیسے ہوگا، سنت کو اپنائیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا شیطانی وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں، اس کو ہم زبان پہ لاتے ہیں اور پھر اسی پہ ہم اپنے سارے کام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی مان رہا ہو اور جو اللہ کے نبی کو سچا رسول مانتا ہو اور ان کے طریقے کو سارے طریقوں سے اچھا زبان سے کہتا ہو، پھر بھی موقع آنے پر وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کفار کے طریقے کو اپنائے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے، تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس بات کا ہمارے دل کو پختہ یقین ہونا چاہیے۔ حضور نے کہا ہے نا، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں صدقے سے مال گھٹ نہیں سکتا، صدقے سے مال گھٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں قسم کھا سکتا ہوں صدقے سے مال گھٹ نہیں سکتا، اور میں قسم کھا سکتا ہوں معاف کرنے والا ذلیل نہیں ہو سکتا، میں قسم کھا سکتا ہوں جھکنے والا اس کی عزت گھٹ نہیں سکتی، بلکہ اس کی عزت کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ معاف کرنے والے کی عزت کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے معاف کر دیں، یہ تو دوبارہ سر چڑھ جائے گا، کیسے معاف کر دیں بھائی، یہ تو پھر دوبارہ دلیر ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم معاف کرو، اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم تواضع اختیار کرو، اللہ تمہیں بلند کرے گا۔ تم اللہ کے نام پہ لگاؤ، لٹاؤ، اللہ تمہارے مال کو گھٹائے گا نہیں، اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ یہ جتنے مالدار ہیں ان کو شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی ہے، لگاؤ گے تو کم ہو جائے گا۔ لگانے سے کم نہیں ہوتا، لگانے سے بڑھتا ہے۔ نظر آتا ہے کم ہوتا ہوا، لیکن لگانے سے کم نہیں ہوتا، اللہ لگانے والے کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ مستند ہے، مستند۔ ہمارے نبی کی ہر سنت مستند ہے، ہمارے نبی کا ہر حکم مستند ہے، ہمارے نبی کے ہر کام میں برکت ہی برکت ہے۔ ایک سفر میں آپ علیہ السلام چل رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا آج رات کو آندھی چلے گی، کوئی کھڑا نہ ہو۔ آج رات کو آندھی چلے گی، کوئی کھڑا نہ ہو، کوئی باہر نہ نکلے۔ اللہ کی شان، دو آدمی کو پتہ نہیں کیا مجبوری پیش آئی، وہ بیچارے کھڑے ہو گئے۔ ایک ان میں سے بے ہوش ہو گیا اور ایک کو ہوا اڑا کے پہاڑوں میں پتہ نہیں کہاں جا کے پھینکا۔ جو بے ہوش ہو گیا اس کو جب ہوش آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم نے کھڑا نہیں ہونا، پھر تم کیوں کھڑے ہوئے؟ دیکھو اس کا کتنا برا انجام ہوا۔ اور دوسرا تو اس کو ہوا اڑا کے پتہ نہیں کہاں لے گئی، ان پہاڑوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ ان کو اٹھا کے مدینے لائے ہمارے نبی کے پاس کہ جی یہ آپ کا آدمی پڑا ہوا تھا پہاڑوں میں، تو ہم نے اس کا ہوش میں آیا، ہم اس کو مرم پٹی کر کے آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ اتنی سی بات میں اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، نقصان ہو گیا۔ غزوہ احد میں ہمارے نبی نے 50 صحابہ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑا کیا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ وہ ہلے، اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ کفار کو غلبہ ہو گیا، پہلے مسلمان غالب تھے، پھر کفار غالب آ گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی کو اتنے زخم آئے کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ کے نبی کی ایک بات کی نافرمانی، ایک بات میں جان کے نہیں، وہ بھی غلطی سے ہوئی، اتنا نقصان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بٹھایا سالن پہ کہ تم نے بانٹنا ہے، آپ خود تشریف لائے کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایک دستی تو دینا، دستی کہتے ہیں جانور کی اگلی ٹانگ کو، اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، ہر ٹانگ کا گوشت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی اگلی ٹانگوں کا گوشت کھاتے تھے، پچھلی ٹانگوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ پچھلی ٹانگوں پہ پیشاب بھی گرتا ہے، مینگنیاں بھی گرتی ہیں، تو اگرچہ اس کو کھال پر گرتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی طبیعت میں چونکہ احتیاط اور نفاست انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ جانور کی پچھلی ٹانگوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اگلی ٹانگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ تو بانٹنے والے سے آپ نے فرمایا دستی دینا ایک، اس نے دستی نکال کے دی، آپ نے کھا لی۔ فرمایا ایک اور دستی دینا، اس نے دستی نکال دی، آپ نے وہ بھی کھا لی۔ فرمایا ایک دستی دینا، اس نے کہا جی دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں حضور، دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو دیتا رہتا اللہ تمہیں نکال کے دیتا رہتا، جب تک میں تجھ سے مانگتا رہتا اسی دیگچی سے ٹانگیں نکلتی رہتی اور تو مجھے دیتا رہتا، لیکن تم نے میری بات کو عقل کے ترازو میں تولا، اس لیے اللہ کی طرف سے جو برکت آنی تھی اس سے محرومی ہو گئی۔ غزوہ خندق میں صحابہ پہ فاقہ تھا، بھوک تھی، اتنی بھوک کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے، اتنی بھوک ہے۔ تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ حضور کوئی انتظام کر دیں گے، تو بجائے انتظام کے حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو ابو طلحہ کو اب کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ حال صحابہ میں واضح ہوا کہ حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے بیگم اللہ کے نبی کو بہت بھوک ہے، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہے کچھ گھر میں، کچھ پکا کے کھلاؤں حضور کو؟ کہاں بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہے، تھوڑا سا آٹا پڑا ہوا ہے، 2-4 روٹیاں بھی پک جائیں گی اور بکری کا بچہ بھی تیار ہو جائے گا۔ کہا بہت اچھا۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہ تم حضور سے کہو کہ آپ اور چند صحابہ آپ کے ساتھ اور تشریف لے آئیں۔ حضرت جابر نے آہستہ سے کان میں آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ کھانا تیار کروایا میں نے، لیکن ہے تھوڑا سا، آپ چند صحابہ اور آپ اپنی طریقے سے چند کو اپنے ساتھ میرے گھر میں لے آئیں۔ جو ہی حضرت جابر نے کان میں یہ بات کہی، حضور کھڑے ہوئے، فرمایا یا اہل الخندق، اے خندق والو، 1400 آدمی، اے خندق والو، جابر کے گھر میں تمہاری دعوت ہے، چلو۔ حضرت جابر کا تو منہ اتنا سا ہو گیا، پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ 4 آدمیوں کا کھانا 1400 آدمی کہاں سے کھائیں گے؟ لیکن جب وہ گھر جانے لگے اپنی بیوی کو بتانے کے لیے کہ بیگم بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ کیا ہوگا، جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جابر بیگم سے کہنا سالن کا دیگچا نہیں کھولنا، ڈھکن نہ ہٹانا، اور جب میں آؤں تو روٹی پکانا شروع کرنا۔ اور حضرت جابر گھبرائے ہوئے پہنچے بیوی کے پاس اور کہا بیگم بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اتنے آدمی آ رہے ہیں، میں نے تو 4 آدمیوں کا کہا تھا۔ کہا آپ نے کیا کہا تھا یہ بتاؤ؟ کہا میں نے تو 4 آدمیوں کا کہا تھا۔ کہا پھر یہ حضور نے کہا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر وہ جانے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر آئے، خود اندر دیگچی کے پاس خود بیٹھ گئے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری کی اہلیہ حضرت ام سلیم سے فرمایا آپ روٹی پکانا شروع کریں۔ آپ نے آٹے میں کچھ پڑھ کے دم کیا
اور اپنے مبارک ہاتھ سے 10 صحابہ کو بلایا، 10 صحابہ کو بلایا اور کھلاتے گئے، آتے گئے کھلاتے گئے، آتے گئے کھلاتے گئے، آتے گئے کھلاتے گئے، آتے گئے۔ 10 کی جوڑیاں آ رہی ہیں کھا رہی ہیں، آ رہی ہیں کھا رہی ہیں۔ 1400 صحابہ کھا کے جب فارغ ہو گئے تو روٹیاں بھی وہی، سالن بھی وہی۔ اور اگر ام سلیم حضور کی بات نہ مانتی اور خود دیگچے کا ڈھکن اتار کے بیٹھ جاتی تو یہ برکتیں ملتی؟ آج امت مسلمہ بے برکتی میں مبتلا ہے، سارے کماریں پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ حضور کی نافرمانیاں ہیں، حضور کے طریقے کی خلاف ورزیاں ہیں، حضور کی سنت کی خلاف ورزیاں ہیں، اس لیے بے برکتی ہے۔ شادیوں میں بے برکتی، غمیوں میں بے برکتی، تجارت میں بے برکتی، روزی میں بے برکتی، اولاد میں بے برکتی، بیوی خاوند کے رشتے میں بے برکتی۔ حضور کا طریقہ ہے ہی نہیں، مرضی کے مالک ہیں سارے۔ میرے بھائیو، جب تک امت مسلمہ اپنے نبی کے طریقے پہ نہیں آتی، اپنے نبی کے طریقے کو اپنی منزل نہیں بناتی، ہر مسلمان ہر کام میں یہ دیکھے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ نہ دیکھے زمانہ کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھے میرا دماغ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ آج کر کے بڑے بڑے دانشور اور مفکر کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ میرے آقا کا کیا ارشاد ہے۔ کتنی اچھی بات کہی علامہ اقبال نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر تم محمد کے وفادار بن جاؤ تو اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے۔ اللہ جیسے مل جائے اسے بس پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا کیا چیز ہے، ہم لوح بھی تیرے حوالے کرتے ہیں، قلم بھی تیرے حوالے کرتے ہیں، جو تقدیر تمہیں پسند ہے نا وہ تم خود لکھو، اس لیے کہ تم محمد کے وفادار غلام ہو۔ نبی کی ماننے والا کوئی آج تک ناکام نہیں ہوا، نبی کی نافرمانی کرنے والا آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سے صرف یہ نہیں چاہتے ہم کلمہ پڑھتے رہیں، بس کلمہ پڑھ کے دائرے میں داخل رہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سچے غلام بن کر اللہ کو دکھائیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں کہلائیں گے جب تک کہ ہر کام میں تجھے بیچ میں نہ ڈالیں۔ ہر کام میں بیچ میں کس کو ڈالنا ہے؟ حضور کو۔ ہر کام میں، تجارت میں بیچ میں حضور کو ڈالنا ہے، زراعت میں بیچ میں حضور کو ڈالنا ہے، شادی غمی میں بیچ میں حضور کو ڈالنا ہے، بود و باش میں، رہنے سہنے میں، اخلاق میں، رویے میں، سلوک میں، حلیے میں، شکل و صورت میں، لباس میں، ہر چیز میں حضور کو بیچ میں ڈالنا ہے۔ حضور آپ بتائیے کیا کرنا ہے، آپ فرمائیے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب تک تجھے بیچ میں نہیں ڈالیں گے اور تمہارے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے اور اپنے دل میں کوئی کھٹکا بھی نہیں پائیں گے، تب پھر جا کے مومن بنیں گے، اس سے پہلے یہ مومن نہیں ہے میرے نزدیک۔ 3 باتیں، ہر کام میں بیچ میں حضور کو ڈالنا، پھر آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنا اور دل میں ذرہ برابر کھٹکا نہ رہنا۔ یہ 3 باتیں ضروری ہیں اللہ کے ہاں مومن بننے کے لیے۔ تبلیغ میں چلا لگایا، داڑھی بڑھا لی، لیکن اب دفتر جاتا ہے تو بیچارے کو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی یار، لوگ کیا کہیں گے۔ داڑھی رکھ تو لی، تسلیم تو کر لیا، کھٹکا ابھی ہے، یہ داڑھی میں عزت نہیں سمجھ رہا۔ تبلیغ میں سے روزہ لگایا،
کسی لڑکی نے برقع اوڑھ لیا، لیکن جب اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، دل میں کھٹکا ہو رہا ہے اور احساس کمتری ہو رہا ہے، احساس کمتری ہو رہا ہے کہ یہ ساری بے پرد ایک میں ہی برقع اوڑھ کے آ گئی ہوں، کیا کہیں گی یہ؟ اس نے برقع تو اوڑھ لیا اور تسلیم بھی کر لیا، لیکن دل میں کھٹکا بھی ہے، لہذا اللہ کے نزدیک یہ بھی پوری مومنہ نہیں ہے، وہ بھی پورا مومن نہیں ہے۔ مومن تب ہے جب نبی کے طریقے کو اختیار کرے اور نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے فخر محسوس کرے، اللہ کا شکر ہے نبی کا غلام ہوں، اللہ کا شکر ہے نبی کے طریقے پہ ہوں، اللہ کا شکر ہے نبی کی سنت پہ ہوں، اور جو اس طریقے سے ہٹا ہوا ہے وہ سب خسارے میں جا رہے ہیں۔ ہمارے بھائی صاحب نے یورپ کے 50 ملکوں کا سفر کیا بائی روڈ، تو فرمانے لگے جب میں گیا یورپ اور وہاں میں نے بائی روڈ سفر کا تہیہ کیا تو وہاں کی ایجنسیاں بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئیں کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ؟ تو بھائی صاحب ہنس کے فرمانے لگے وہاں کے ٹیلی ویژن پر یہ خبر چلی کہ مسلمانوں کا گرو یہاں آیا ہوا ہے، مسلمانوں کا گرو۔ ہنس کے فرمانے لگے مجھے گرو کہہ رہے تھے۔ تو ایک جگہ راستے میں کہیں ٹھہرے تو وہ لوگ بھی ٹھہر گئے۔ جب بھائی صاحب کی ان پہ نظر پڑی تو بھائی صاحب اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے ان سے کہو یہ سب کے سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے اشارہ کیا نا تو ایجنسی والے ذرا ہوشیار ہو گئے، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ ترجمان سے کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں تم سب کے سب خسارے میں نقصان میں جا رہے ہو۔ کہ ہم یورپ کیسے خسارے میں جا رہا ہے؟ یورپ تو ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ کہ نہیں، یہ فرما رہے تم سب کے سب خسارے میں جا رہے ہو۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، یہ تب تک مومن نہیں ہے جب تک ہر معاملے میں تجھے بیچ میں نہ ڈالیں اور تمہاری بات کو تسلیم نہ کریں اور اپنے دل میں کوئی کھٹکا محسوس نہ کریں، فخر محسوس کریں۔ آج امت مسلمہ رسوم کے ذریعے سے دل بہلا رہی ہے، رسوم کو اپنا کے اپنا دل بہلا رہے ہیں کہ نبی سے محبت ہو رہی ہے، جلوس نکل رہے ہیں، حضور سے محبت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، میلاد منائے جا رہے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، بڑے بڑے گلیوں میں ڈیک لگائے ہوئے ہیں اور ساری سڑکوں کو کمکموں سے روشن کیا ہوا ہے اور اپنے دل کو بہلا رہے ہیں، حضور کو خوش کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، حضور سے بے وفائی کر کے، حضور کے طریقے کو ٹھکرا کر، حضور کے حلیے کو ٹھکرا کر، حضور کی سنت کو ٹھکرا کر، حضور کے دین سے منہ موڑ کر آپ ان کمکموں سے اپنے دل کو بہلا رہے ہیں، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ محبت تب محبت شمار ہوگی جب ہم سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے طریقے میں ڈھلے ہوئے ہوں، ہر کام میں، ہر بات میں ہمیں اپنے نبی کے طریقے کی تلاش ہو۔ او بھائی مجھے بتاؤ میرے نبی کا اس موقع پہ کیا طریقہ ہے، میں اپنے نبی کی سنت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کے پاس ایک عورت کا میسج آیا کہ ان سے اپنے والد صاحب سے کہو کہ میں اپنے نبی کے طریقے میں ڈھل جانا چاہتی ہوں اور مجھ پر یہ کیفیت دیوانگی کی حد تک سوار ہو گئی ہے، برائے مہربانی آپ میری اس میں رہنمائی کریں کہ میں اپنے نبی کے ہر کام کو، ہر طریقے کو، ہر سنت کو کیسے اپناؤں۔ میرا بڑا دل خوش ہوا۔ یہاں آتے اولاد نہیں ہو رہی، دعا بتائیں، بیوی سے جھگڑا چلتا ہے، وظیفہ بتائیں، کاروبار نہیں چل رہا، دعا کریں۔ ایسے لوگ نہیں آ رہے جو کہہ رہے ہیں، جو یوں کہیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے طریقے میں مزین ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا راستہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی اطاعت میں ایسی برکت رکھی ہے کچھ نہ پوچھو۔
ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تنگی بہت ہے، ہموم و غموم، ہموم بھی ہیں غموم بھی ہیں۔ ہموم کہتے ہیں ٹینشن کو، سوچیں، فکریں، ہموم، اور غموم کہتے ہیں غموں کو۔ ہموم بھی بہت، غموم بھی بہت، تنگی ہے، پریشان ہوں، مسائل ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کہہ کے داخل ہوا کرو، اور درود پڑھ کے داخل ہوا کرو، سورہ اخلاص پڑھ کے داخل ہوا کرو۔ حضور نے فرمایا، اس نے کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ یوں نہیں سوچتے تھے اچھا والا سلام کرنے کا روزی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ بتاؤ، سلام کرنے کا روزی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ یوں کہتے ہیں بھائی دکان جہاں لگی ہوئی ہے نا یہاں سے ہٹاؤ، یہاں نوسط ہے، فلاں جگہ دکان کھول لو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ بھائی یہ جو کاروبار کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں، آپ فلاں کاروبار شروع کر لو، اس میں زیادہ آپ کو نفع ہوگا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ تنگی ہے روزی میں، بے برکتی ہے گھر میں، اور فرمانے گھر میں جا کے سلام کرو، سلام سے کیا ہوگا؟ لیکن صحابہ حضور کے فرمان کو اپنی عقل میں کے ترازو میں نہیں تولتے تھے، بلکہ حضور کی لکیر کے فقیر ہوا کرتے تھے۔ صحابی نے کہا بہت اچھا، وہ گئے، جب بھی جائیں السلام علیکم، جب بھی گھر میں جائیں السلام علیکم، درود، سورہ اخلاص۔ چند دن کے بعد آئے، یا رسول اللہ اتنی برکت ہو گئی کہ خود بھی کھا رہا ہوں، محلے والوں کو بھی کھلا رہا ہوں، اور ان کو بھی دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے چند دن میں اتنا دے دیا ہے۔ یہ ہمارے اوپر کے لوگ شرعی قوانین کو کیوں نہیں ملک میں نافذ کرتے؟ اس لیے کہ وہ عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ بھائی سود ختم کرو، بھائی سود کیسے ختم کریں؟ سود سے تو پیسہ بڑھ رہا ہے، تو پیسہ بڑھ رہا ہے تو ملک کو نفع ہو رہا ہے۔ عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، شریعت کے احکام عقل کے ترازو میں نہیں، ایمان کے ترازو میں، عشق رسول کے ترازو میں تولے جاتے ہیں۔ جو نبی کا عاشق ہوگا وہ عقل کے ترازو میں نہیں تولے گا، وہ کہے گا حضور نے کہہ دیا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے یہی کرنا ہے۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو موشن لگ گئے، دست لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، چٹاؤ نہیں، چٹاؤ نہیں، العقہ اصلا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا عشق ہی اصلا، غٹ غٹ پلاؤ جا کے اس کو شہد۔ اب آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، عقل ہی نہیں مانتی، شہد پیے گا تو اور لگ جائیں گے۔ اچھا خاصا آدمی بھی اگر آدھا گلاس شہد کا پی لے تو اس کو تو مروڑ شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا عشق ہی اصلا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے یہ نہیں کہا کیسے، گئے اور جا کے شہد پلا لیا تو موشن بڑھ گئے۔ پھر آیا حضور وہ تو بڑھ گئے، فرمایا عشق ہی اصلا، اسے شہد پلاؤ۔ یہ دوبارہ گئے، دوبارہ جا کے پلایا، پھر اور بڑھ گئے، پھر تیسری دفعہ آئے، رسول اللہ یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور عشق ہی اصلا، اس کو جا کے شہد پلاؤ۔ تیسری دفعہ گئے، شہد پلایا، اور بڑھ گئے، چوتھی دفعہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں عشق ہی اصلا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کا فرمان سچا ہے، اللہ نے کہا شہد میں شفا ہے، اسے شہد پلاؤ۔ چوتھی دفعہ شہد پلایا تو بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نبی کی ماننے میں ہی خیر ہے۔ خیر کس میں ہے؟ بولیے۔ اس بات کو ہمیں پلے باندھنا ہے، پلے باندھنا ہے۔ ساری دنیا اس کے خلاف بولے، ساری دنیا اس کے خلاف سمجھائے، ساری دنیا اس کے خلاف تجربے دکھائے، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تو کہیں گے بات تو وہی ہے جو حضور نے کہی ہے۔ دنیا کے سارے تجربہ کاروں کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو کیا خیال ہے، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے تابع کریں گے انشاءاللہ؟ اس کی ضرورت ہے، جی مانے نہ مانے اس کو ہم کریں، خود بھی اس پہ آئیں، اوروں کو بھی اس پہ لائیں، سمجھائیں ہر ایک کو۔
بھئی حضور نے کہا ہے، آپ کو کیوں اس میں شک ہے؟ حضرات صحابہ اس لیے آگے نکل گئے، اس لیے نہیں آگے نکل گئے کہ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی، انہوں نے روزے زیادہ رکھے، انہوں نے جہاد زیادہ کیے، انہوں نے صدقہ خیرات زیادہ کیے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ صحابہ کے دلوں میں یقین ایسا تھا جو بعد میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ یقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، عرب میں ٹڈیاں بہت ہوتی ہیں۔ حضرت عمر سوچنے بیٹھ گئے، ٹڈی نظر نہیں آ رہی، ٹڈی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اور ساری رات نہیں سوئے، پریشان پریشان پریشان، ٹڈیاں۔ کسی نے کہا امیر المومنین ٹڈیاں نہیں ہیں، آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے سب سے پہلی جو مخلوق نابود ہوگی وہ ٹڈی ہوگی، اس کے بعد پھر دوسری مخلوق مرنا شروع ہوگی، قیامت یہاں سے شروع ہوگی۔ تو ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید قیامت شروع ہو رہی ہے، اس لیے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں خطوط لکھے حضرت عمر نے، او بھائی کہیں ٹڈی کا آتا پتا ہو تو بتاؤ یار۔ تو ایک علاقے سے خط آیا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ٹڈیاں بہت ہیں۔ تب جا کے حضرت عمر کو اطمینان ہوا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے ابھی قیامت نہیں آ رہی۔ ایسا یقین صرف حضور اور کوئی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سجدہ صرف اللہ کو، اسی طرح رسالت میں بھی توحید ہے، عبادت میں بھی توحید ہے، رسالت میں بھی توحید ہے، اتباع میں بھی توحید ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، اتباع صرف محمد مصطفیٰ کی۔ یہاں بھی توحید چاہیے، وہاں بھی یہ قادیانی کہاں سے بھٹک گئے؟ یہ یہاں سے بھٹک گئے کہ انہوں نے رسالت کی توحید چھوڑ دی۔ عبادت اللہ کا حق، اتباع نبی کا حق۔ اب بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں سو سکتے، حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے، صرف اللہ کو کریں گے۔ اتباع کسی کی نہیں کریں گے، صرف محمد مصطفیٰ کی کریں گے، یا جن کی انہوں نے فرمائی ان کی کریں گے، اور وہ بھی انہی کی اتباع ہے، چونکہ انہی کے کہنے سے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ اب ہم سنت پڑھیں گے ہی نہیں، اپنے نبی کے طریقے کو معلوم ہی نہیں کریں گے تو چلیں گے کیسے؟ کتنے ساتھی یہاں اپنے تعلق والے، محبت والے آتے ہیں، کبھی آپ کے سر پہ تیل لگا لوں؟ ہاں جی لگا لیجیے۔ جب وہ تیل لیتے ہیں ہاتھ میں، بھائی حضور کے طریقے پہ تیل لگانا آتا ہے؟ کہ جی تیل تو لگانا نہیں آتا۔ آپ کے اتنا وقت لگا ہوا ہے، اتنا پڑھے ہیں آپ، اتنا کچھ آپ نے کیا ہے، تو آپ ابھی تک آپ کو تیل ہی لگانا نہیں آتا؟ کوشش ہی نہیں کی اس کی ہم نے کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا گھروں میں شعور پیدا کریں، اپنی عورتوں میں شعور پیدا کریں، اپنے مردوں میں شعور پیدا کریں۔ آپ کی عورت دائیں ہاتھ سے جھاڑو چلا رہی ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں بیگم بائیں ہاتھ سے۔ آپ کی بیگم دائیں ہاتھ سے بچے کو پاخانہ صاف کرا رہی ہے، آپ پیار سے کہیں بیگم دائیں سے نہیں بائیں سے۔ آپ کی بیوی اپنے بچے کو پاجامہ پہنا رہی ہے، پہلے بائیں ٹانگ میں پہنا رہی ہے پھر دائیں ٹانگ میں پہنا رہی ہے، آپ پیار سے فوراً کہیں بیگم دائیں پاؤں میں پہلے پہنا جاتا ہے، بائیں پاؤں میں بعد میں پہنا جاتا ہے۔ وہ اس کا پاجامہ اتار رہی ہے، پہلے دائیں سے اتار رہی ہے پھر بائیں سے اتار رہی ہے، آپ پیار سے کہیں بیگم پہلے بائیں سے پھر دائیں سے۔ آپ کا بچہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے، دائیں پاؤں سے داخل ہو رہا ہے، آپ پیار سے سمجھائیں بیٹا دائیں سے نہیں بائیں سے اندر جاتے ہیں۔ اپنے بچے سے کہا جلدی سے وضو کرو، اس نے جلدی سے وضو کرنا شروع کیا لیکن مسواک نہیں نکالی، آپ فوراً کہیں بیٹا وضو سے پہلے مسواک پیارے نبی کی سنت ہے۔ بیگم آپ کی مسواک کہاں ہے؟ بیٹا آپ کی مسواک کہاں ہے؟ اب یہاں دینداروں کی بھی بچیوں کے سر ننگے، اس لیے کہ بالغہ نہیں ہے، بھئی ابھی تو 8 سال کی ہے،
کیا 8 سال کی بچی کا سر ننگا کرنا سنت ہے یا ڈھانکنا سنت ہے؟ بھائی ہمارے نبی نے بلوغت کے بعد نہیں تربیت کی، آپ بلوغت سے پہلے سے تربیت کرتے تھے، بلوغت سے پہلے سے تربیت کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے 8 9 10 سال کی ان کی عمر ہے، حضور کے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہوئے، بچہ ہے، کبھی ادھر سے ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی یہاں سے کھا رہے ہیں، کبھی وہاں سے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل مما یلیک، اور اپنی طرف سے کھاؤ، اللہ کا نام لو، اپنی طرف سے کھاؤ۔ چھوٹے بچے کو حضور سمجھا دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا میں تمہیں چند باتیں سکھاؤں، ان کو ذہن نشین کرو۔ اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ بیٹا ساری دنیا اگر تیری دشمن ہو جائے اور تجھے نقصان دینا چاہے تو سب کے سب مل کے تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب کے سب تیرے بڑے ہمدرد اور بڑے تیرے جانثار اور تیرے فدائی ہو جائیں اور تجھے نفع دینا چاہیں تو سب کے سب مل کر تیرا اتنا بھی نفع نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ حضور کی تربیت ہے بچوں کے لیے۔ ربیع الاول میں اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگانے سے حضور خوش نہیں ہوں گے، سارے گھر سے سنت کی خلاف ورزیاں ختم کر کے مرد اور عورتیں اور بچے سب کے سب حضور کی سنت سے مزین ہو جائیں، آقا کی روح خوش ہو جائے گی۔ باقی 12 ربیع الاول کو آپ نے محفل قائم کر لی اور 13 ربیع الاول کو پھر فلمیں دیکھنا شروع کر دیں تو یہ ڈرامہ ہے، محبت نہیں ہے یہ۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ بھئی اپنی زندگی تو بس اب ہم نے حضور کے حوالے کر دی، سپردم بتو ما اے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، بس میری اب اپنی کوئی مرضی نہیں، میرے آقا جو آپ کا طریقہ ہے بس وہی میرا طریقہ ہے، آپ کی جو زندگی ہے بس وہی میری زندگی ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت میں بھی جنت ملے گی، اور سنت پہ چلنے والے کو سب سے بڑا جو اللہ انعام دیتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ سنت پہ چلنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کس کا محبوب بن جاتا ہے؟ اللہ اکبر! بھئی یہ اللہ والا ہے، بھئی یہ عارف باللہ ہے، بھئی یہ ولی اللہ ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا محبوب، اللہ اس کو چاہتا ہے، اللہ پاک کا یہ محبوب ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ اس کو دیتے جو اپنے نبی کا تابع دار ہوتا ہے، اور یہ وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کسی ضعیف موضوع حدیث کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی آپ ان سے کہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جب تم میری پیروی کرو گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جس سے پیار ہوتا ہے جو اس جیسا بھی ہو نا، اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک دفعہ ویل چیئر پر اس کو صفا مروہ میں صحیح کروا رہا تھا، تو بچے بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ، تو ایک بچی دوڑ رہی تھی صفا مروہ کے بیچ میں، چھوٹی بچی، تو میری ماں نے کہا اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑ کے لا تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے کہا پرائی بیٹی ہے اماں، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالوں گا اس کی ماں کیا کہے گی؟ کہ نہیں اس کو پکڑ کے لا، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس کو، کیا مسئلہ ہے؟ تو میری بیٹی اس وقت چھوٹی سی تھی، کہنے لگی بالکل اس جیسی ہے، میں اس کو گود میں تھوڑی دیر بٹھانا چاہتی ہوں، بالکل اس جیسی ہے۔
جب پیارا ہوتا ہے اس جیسا بھی کوئی مل جائے تو وہ بھی پیارا لگتا ہے. اللہ کو حضور بہت پیارے، اتنے پیارے اتنے پیارے اتنے پیارے کہ اتنے پیارے حضور کو اللہ کو اور کوئی ہے ہی نہیں جتنے ہمارے نبی اللہ کو پیارے ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ نے ولیمہ کھلایا، صحابہ کو بلایا، ولیمہ کھلایا. اب جیسے عام طور پہ عادت ہوتی ہے کھانا کھا کے پھر وہیں بیٹھ کے گپ شپ شروع ہو گئی. اب حضور تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، جبریل وحی لے کے آ گئے، قرآن لے کے آ گئے کہ میرے نبی نے تمہیں دعوت پہ بلایا تھا، اب جب تو کھانا کھا چکے تو جا کیوں نہیں رہے ہو؟ تمہارے یہاں بیٹھنے سے میرے نبی کو گرانی ہو رہی ہے، تمہارے یہاں بیٹھنے سے میرے نبی کو گرانی ہو رہی ہے. بدو آئے، ہمارے نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، ہم آپ سے ملنے آئے. ابھی وہ کھڑے تھے کہ جبریل آ گئے، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، اے بدوؤں کی جماعت، میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. میرے نبی کو پکارنا ہے پیار سے، محبت سے پکارو، نام لے کے نہیں، لقب سے پکارو. لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم یہاں کھڑے رہتے، جب حضور باہر آتے پھر مل لیتے. یہ اللہ سکھا رہے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھ ایسے رہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مسلمانوں اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، ساری زندگی کی تمہاری نیکیاں میں برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جرم کیا؟ آواز میرے محبوب سے اونچی کیوں کر لی، یہ جرم. اتنی محبت کرتے ہیں اللہ حضور سے. تو بھائی اپنی زندگی اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر گزارنے کی نیت کرتے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت پہ چلو اللہ سے مل جاؤ گے، نبی کے نقش قدم پہ چلو گے تو جنت ملے گی، نبی کی سنت پہ چلو گے تو اللہ ملے گا. ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد. میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی کے بعد بینائی چلی گئی. کسی نے کہا اس کا علاج ہو سکتا ہے بالکل آسانی سے، بہت آسانی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو فرمانے لگے مجھے علاج کروانا ہی نہیں. کیوں؟ کہ یہ آنکھیں جس کے لیے تھیں وہ تو چلے گئے، اب ان آنکھوں کا کیا کروں گا، اب میں اندھا ہی ٹھیک ہوں. تو اس لیے بھائی ہم اپنی عورتوں، اپنے بچوں، مردوں، عورتوں، سب میں یہ شعور پیدا کریں طریقہ حضور کا. بس پوچھیں، ہر بات میں پوچھیں یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا ہماری آپ کی دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقوں میں ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس بات کا یقین دل میں آ جائے، اور نبی کے طریقوں میں کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین دل میں آ جائے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ایک آدمی نو مسلم فرانس کا آیا رائیون میں. اب اس نے تو یہ سنا ہوا تھا حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین. ایک پاکستانی کو دیکھا، اس نے سفید کپڑے دھوئے پھر نیل لگا رہا تھا اس کو. تو اس فرانس کے نئے مسلمان کو بڑی حیرت ہوئی، تو وہ جلدی سے آیا کہنے لگا کیا یہ سنت ہے نیل لگانا؟ تو پاکستانی کا اتنا سا منہ ہو گیا. وہ تو بیچارہ یہی سن کے آیا تھا کہ مسلمان تو بھائی رائیون جا رہا ہوں میں، تو وہ تو سنت کی دعوت ہے، لہذا وہ بھی سنت ہی پہ چلتے ہوں گے، ہر کام ایسے ہی کرتے ہوں گے، ہر کام سنت. اور پوچھیں علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھیں، رہنمائی لیں. کم قسمتی سے آج ہمارے میڈیا نے ہماری ساری نسل کو علماء سے اتنا متنفر کر دیا ہے کہ اب ان کا دل ہی نہیں کرتا علماء کے پاس جانے کو.
ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جو شخص یا جو جماعت یا جو پارٹی یا جو تحریک علماء سے کاٹ رہی ہو، علماء کے خلاف حرز سرائی کر رہی ہو، تحقیق کرو، کہیں نہ کہیں اس کی ڈور یہود ہلا رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں اس کی ڈور کون ہلا رہے ہوں گے؟ بولیے. یہ ہمارے ایک بہت پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے. انگریز جب ہندوستان میں قابض ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، یہ میں نے حاجی صاحب سے سنا، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علماء سے لوگوں کو متنفر کرنے کی محنت شروع کی اور لوگوں کو مزاروں سے جوڑا. دعا کے لیے وہاں جاؤ، یہ تو سارے پیٹ کے پجاری ہیں، یہ انگریز نے ذہن دیا. دعاؤں کے لیے جاؤ مزاروں پر، اور علماء تو سارے کے سارے معاشرے کے بیڑا غرق ہونے کا ذریعہ ہیں. یہ اس نے ذہن بنایا جس کے جراثیم اب تک ہم دیکھ رہے ہیں. کام بنوانے تو جاؤ مزاروں پہ، چڑھاوے چڑھاؤ، منتیں مانو، وہاں جا کے سجدے کرو، وہاں جا کے طواف کرو، وہاں سے کام بنیں گے. یہ مولوی بیچارے تو بس ایسے ہی ہیں، نہ انہوں نے خود ترقی کرنی ہے نہ ترقی کرنے دینی ہے. چونکہ یہ ذہن بن گیا ہے، لہذا اب سنت کہاں سے معلوم کریں؟ سنت کا علم تو انہی کے پاس ہے. اب سنت کا علم تو آپ کو نہ وزیر اعظم صاحب بتائیں گے، نہ وزیر اعلیٰ صاحب بتائیں گے، نہ آپ کا کمشنر بتائے گا، نہ آپ کا رجسٹرار بتائے گا، نہ آپ کا ACDC بتائے گا. وہ تو علماء بتائیں گے، اور علماء سے متنفر ہوئے ہیں. اس لیے بھائیوں، علماء سے کے دامن سے وابستہ رہیں اور اپنی نبی کی ہر سنت کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی خود بھی گزارنے کی نیت کریں، ہر ایک کو اس پہ لانے کی نیت کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح اپنے پیارے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے اور اوروں میں اس کی آوازیں لگاتے ہوئے اس کی اشاعت اور اس کا احیاء کرتے 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 اپنے پاس بلائے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام باتیں جو حضور لے کر آئے ان سب کا احیاء چاہتا ہوں، ان سب کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں اسے عام کرنا چاہتا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں. اپنے حلیے کو اپنے نبی کے مشابہ تر کرنے کی کوشش کریں. مونچھوں کو کتروانے کا ماحول بنائیں، داڑھی کو بڑھانے کا ماحول بنائیں، لمبے کرتے کا ماحول بنائیں، چھوٹی شلواروں کا ماحول بنائیں. اب کرتے چھوٹے، شلواریں لمبی. شلوارے سے تو سینڈل بھی ڈھکا ہوا ہے اور کرتا گھٹنے سے بھی اوپر جا رہا ہے. حالانکہ ہمارے نبی کا کرتا آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، ہمارے نبی کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی. شلوار بھی آدھی پنڈلی تک، کرتا بھی آدھی پنڈلی تک. ہمارے نبی کا لباس کھلا ہوتا تھا. ہمارے نوجوانوں نے جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ان کا تو سطر ویسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے جسم کی بناوٹ تو ویسے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو کرتے پہنتے ہیں ان کو بھی شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ سارا کرتا کھلا اور کولے کے پاس آ کے کرتا ان کا تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ چل رہے ہیں تو ان کا سطر ظاہر ہو رہا ہے، ان کے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے. ایک دیندار کے گھر میں جانا ہوا، خود بڑا دیندار، اور بچے آدھے گنجے آدھے سر پہ بال. میں نے کہا بھائی یہ ان کا کیا حشر کیا ہے آپ نے؟ بس وہ نائی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے یہ کیا ہے. بھائی نائی کے پاس گئے تھے، آپ گھر بنواتے ہیں، کسی مستری کو بلاتے ہیں، کسی ٹھیکیدار کو بلاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے آگے بنا کے چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی یہاں روم بنانا ہے، یہاں ڈرائنگ روم بنانا ہے، یہاں پہ کچن بنانا ہے، یہاں پہ بیت الخلا بنانا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے. آپ نقشہ آپ بتاتے ہیں کہ وہ آ کے خود ہی بناتا ہے. تو بے قیمت پلاٹ پہ کنسٹرکشن آپ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور آپ کے سب سے قیمتی بچے کے سر پہ جو اس طرح چل رہا ہے، جو مشین چل رہی ہے، وہ نائی کی مرضی سے چل رہی ہے. وہ بھی آپ کی مرضی سے چلنی چاہیے. آپ کہیں اسے میرے بچے کے بال ایسے بناؤ جیسے میرے حضور کے تھے.
اور ہمارے نبی کے جو بال تھے ہمارے نبی کے جو بال تھے ہمارے نبی کے جو بال تھے وہ چاروں طرف سے برابر ہوتے تھے. ہمارے نبی کے بال چاروں طرف سے برابر ہوتے تھے. یہ نہیں کہ یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے، ایسے نہیں، چاروں طرف سے بال برابر. بڑے کرنے ہیں تو کان کی لو تک لے آؤ، چھوٹے کرنے تو چھوٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہوں چاروں طرف سے برابر. ہمارے نبی کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن جیسی شکل بنائے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنت کو سینے سے لگانے کی توفیق دے. تو آپ میں سے کوئی ہے ایسا مرد مجاہد جس نے یہ پکا عزم کر لیا ہو اپنے آپ کو 100% بدلنے اور اپنی زندگی کو بس ویسا اپنے نبی کے طریقے کے تابع بنانے کا؟ کوئی ہے ایسا مرد مجاہد جس نے 100% فیصلہ کر لیا ہو؟ اللہ آپ سب کو اپنے نبی کا سچا دیوانہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.